وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود تھے حضور کے زمانے کے اور اس سے ما قبل جہاں سے یہ لوگ چلے، ان یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو اہل کتاب ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ ان کا قول ذکر کرتے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر ہم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے گئے تو ہمارے لیے تو بڑی خیر ہی خیر ہے، چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں تو جہنم نہیں چھوئے گی، جہنم میں اہل کتاب کو یہود کو جانا نہیں پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی، لیکن اگر جانا بھی پڑ گیا تو گنتی کے چند دن۔ علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کا ان کے ہاں یہ ایک نظریہ تھا کہ پوری دنیا کی اس کائنات کی عمر 7000 سال ہے۔ کتنی؟ 7000 سال ہے، اور ہمیں ہر سال کے بدلے ایک دن جہنم میں گزارنا پڑے گا، اس حساب سے ہمیں کل 7 دن جہنم میں جانا پڑے گا، اس کے علاوہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے بھائی، کیوں؟ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا اللہ کے برگزیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے اس کی نفی کی اس آیت میں، بھئی تمہارا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ جس طرح بخاری و مسلم کے اندر، بخاری کے اندر جامع ترمذی میں، سنن نسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر، آپ کے علم میں ہوگا کہ خیبر یہ وہ جگہ ہے جہاں یہود آباد تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں کرتے تھے، حضور کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد پھر ان معاہدوں کو توڑ بھی دیتے تھے۔ بالآخر حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جہاد کیا، جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، جسے فتح خیبر کہتے ہیں، خیبر کی فتح، غزوہ خیبر۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک قلعے کا بہت بڑا دروازہ، جس کو بہت سارے لوگ مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ کر پھینکا۔ تو جب یہ خیبر کا غزوہ سر ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے لیے بکری کا گوشت تیار کیا دعوت کے لیے، کہ چلو اب ہماری ٹھکائی تو ہو ہی گئی، چلو حضور کی دعوت کرتے ہیں، ممکن ہے ہمارے لیے کوئی نرمی اختیار کی جائے۔ لیکن اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی، یہ گوشت آپ نے نہیں کھانا ہے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ چونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اس شریعت میں، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، جو یہود و نصارہ ہے اگر وہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو حضور کے لیے انہوں نے جانور ذبح کیا، گوشت پکایا بکری کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو بکری کا گوشت بڑا پسند تھا، اور اس میں بھی حضور علیہ السلام کو بکری کی آگے جو دستی ہوتی ہے، دستی اس کے جو 2 پاؤں آگے والے ہوتے ہیں، یہ دستی حضور کو بڑی پسند تھی۔ گوشت بنایا، اس میں زہر ملا دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ اس میں ان یہودیوں نے زہر ملایا ہوا ہے، آپ نے اس کو نہیں کھانا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، بھائی ان سب یہودیوں کو جمع کرو، سب یہودیوں کا اکٹھا کر دیا گیا وہاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک شخص کو کہا، ہاں بھائی تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟
تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ جھوٹ بولا کہ دیکھتا ہوں کہ حضور اس پر کیا کہیں گے، تو اس نے اپنے باپ کا نام کوئی اور بتایا جو در حقیقت اس کا والد نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ حضور نے اس کے باپ کا صحیح نام بتا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان یہودیوں سے کہا یار میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ ایک بات میں تم لوگ اس سے پوچھتا ہوں، سچ بتانا۔ کہا پوچھیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی جہنمی لوگ کون ہیں؟ کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دن تک تو ہم جائیں گے، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے، پھر ہمیشہ آپ کی امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہی بات انہوں نے وہاں بھی کی کہ پہلی بات ہے ہمیں جانا نہیں ہوگا، جانا بھی ہو گیا تو ایام معدودہ، چند دن، گنتی کے دن ہم جائیں گے۔ تو حضور سے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم جائیں گے، لیکن ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے، نکال لیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کی امت کے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پرے ہٹو بھائی، فضول مت بولو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس گوشت کے اندر تم نے زہر ملایا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل زہر ملایا تھا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا زہر ہم نے اس لیے ملایا کہ اگر آپ نبی سچے ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، آپ نبی ہیں، اللہ پر زہر کے اثر کو ہونے نہیں دے گا، اور اگر آپ نبی سچے نہیں ہوں گے تو کم سے کم آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس لیے ہم نے زہر ملا دی۔ اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ حضور کو پتہ چل گیا تھا زہر کا۔ تو یہ بات یہاں سے میں کہیں اور نکل پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیا کہا، ہم جہنم میں نہیں جائیں لیکن گنتی کے چند دن۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے مگر صرف 40 دن۔ کتنے دن؟ صرف 40 دن۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 دنوں تک ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے آپ سن چکے ہیں آپ لوگ، کوہ طور پر گئے، موسیٰ سامری نے بچڑا تیار کر دیا، ساری قوم بچڑے کے پوجا کرنے پر لگ گئی۔ تو یہ سارا سلسلہ 40 دنوں تک ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم جہنم میں نہ جائیں گے مگر 40 دنوں تک۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے باپ دادوں نے یہ برائی کی تھی، اس کی پاداش میں ہمیں سزا دی جائے گی، وگرنہ ہم تو جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ جس طرح ہم لوگ بھی ہیں نا، ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت تو اللہ سے لکھوا کر لائی ہوئی ہے، ہم تو جنتی ہیں، نماز کی لوڑ ہے، دین کی کیا ضرورت ہے، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، پاک ناپاک کی تمیز کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ایویں ہی جنتی ہیں، قیامت کے دن حضور ہمیں بخشوا دیں گے۔ یہ ہم لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ ورنہ اگر جس انسان نے مرنا ہے، جس انسان نے ہزاروں سال اس قبر کے اندر جس میں انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنی چھوٹی سی جگہ پر جس نے گزارنے ہوں، اور جس نے کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش ہونا ہو، اور جس نے اللہ کے جلال کا سامنا کرنا ہو، جس نے پل صراط سے گزرنا ہو، جس کے اعمال کا ترازو وزن کیا جانے والا ہو، وہ انسان تو کم سے کم ایسے اپنی من کی زندگی تو نہیں گزار سکتا نا جی، جس کو یہ یقین ہو کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ وہ کیسے بے نمازی بن کر زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ کیسے بے دین ہو کر زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ کیسے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ یہ سب کچھ ہونا ہے؟ تو اگر ہم نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی ہے کہ بھائی بخشوا جا سا، حالانکہ یہ وہ خیال ہے، یہ وہ تصور ہے جو شیطان نے ہمیں دیا ہے کہ عمل کچھ نہ کرو، دین کی طرف نہیں آؤ، بس تسی بخشوائے جا سو۔ یہ یہود کہتے تھے الا ایام معدودہ، ہمیں تو بس گنتی کے چند دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ قل میرے نبی آپ فرما دیں ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں گنتی کے چند دن جہنم میں ڈالوں گا، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ کوئی ایسا
تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس پر؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، بھئی لے آؤ اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل، اگر تمہارے پاس دلیل ہے، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک جھوٹی باتیں تھی۔ پچھلی آیت میں، پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، الا امانیہ، محض ان کی ظنی باتیں، ظنی عقیدے تھے ان کے، حقیقت اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھی، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی، ویسے خام خواہ کی باتیں، خام خواہ کے عقیدے اللہ اور کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ بھئی اللہ رب العزت کے ہاں جہنم سے بچنے کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ کیا ہیں؟ اعمال ضروری ہیں۔ اگر ویسے اللہ نے سب کو بخش دینا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی حضور علیہ السلام کو 27 جنگیں لڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی حضور علیہ السلام کو اپنے دندان مبارک شہید کروانے کی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہزاروں صحابہ کے، جو اس کائنات کے نبوت کے بعد سب سے عظیم لوگ تھے، ان کے خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سب چیزوں کی پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہ کریں اور بس سیدھے جنت چلے جائیں گے، یہ شیطانی خیال ہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم حلال اختیار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں بچائیں گے تو پھر ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے ہم نے، تو اس دن چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو، وہ کہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، ایسی جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ نے ایسی کوئی تمہارے ساتھ بات نہیں کی، نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ کسی اور کتاب میں، انجیل میں، زبور میں، کہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ تم یہودی چند دن جہنم میں جاؤ گے۔ بھئی اگر تم عمل تمہارا ہوگا تو اللہ کرم فرما دیں گے، ورنہ قبر ہی انسان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ آپ نے تو یہ واقعہ اکثر سنا ہوگا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دفنایا جانے لگا تو ایک صحابی مخاطب ہو کر قبر کو کہنے لگے کہ قبر مبارک ہے تجھے کہ آج تجھ میں اللہ کے رسول دو جہاں کے سردار کی بیٹی آ رہی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی بات، اور یقیناً ہے بھی، امام الانبیاء کی بیٹی کوئی عام بیٹی ہے؟ تو اے قبر تجھے یاد ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج تیرے اندر امام الانبیاء دو جہاں کے سردار کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو قبر نے مخاطب ہو کر اسے کہا کہ اے فلاں، اے صحابی فلاں،